شادی سے پہلے جسمانی تعلق کی ممانعت کیوں ہے؟ ایک تو پہلے میرے ٹاپک تھوڑے عجیب سے ہوتے ہیں اور ریسٹرکشن بھی لگتی رہتی ہے، پھر آپ لوگ مجبور کرتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے لیے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک نشئی نشہ کر رہا ہو تو اسے دیکھنے کا کوئی گناہ نہیں ہے؟ اسی طرح کچھ شخص جھوٹ بول رہا ہو تو اسے دیکھنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اپنی زندگی ختم کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے، بچانا نہ بچانا اور بات ہے، لیکن اس کو دیکھنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے فحش مواد دیکھنے کی تو فحش مواد دیکھنے کا بھی گناہ ہے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ یعنی اتنا ریجڈ کیوں ہو جاتا ہے مذہب؟ اور جتنے مذاہب اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈازم ہے، ہندوازم ہے، تمام کے تمام شادی سے پہلے آپ کسی کے ساتھ جسمانی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ یہاں تک کہ جوڈازم کے اندر اگر آپ نے تعلق رکھ لیا تو آپ کی بیوی بن گئی، اس کے وہی حقوق ہو گئے، اور اسلام کے اندر آپ کو قتل بھی کر دیا جائے گا۔ اتنے اتنے اسٹرکٹ کیوں ہیں اس معاملے میں؟ یعنی لبرل جتنے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں، ویسٹرن دنیا والے، ان کا اعتراض یہی ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ 50-60 سال زندگی گزارنی ہے، ہمیشہ کا ساتھ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بستر ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق کیا ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ پوری ایک زندگی گزارنی ہے۔ اچھا، اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو ویسٹرن دنیا اور پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ پاکستان کے اندر میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہاسٹل کے اندر بھی یہی تھا، بہت سارے لوگ تھے، لڑکے تھے جن کا جسمانی تعلق تھے، ان کی گرل فرینڈ تھی، نشہ بھی کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اسی طرح جو ویسٹرن دنیا میں آتے ہیں، یہاں پر میں نے 20-22 سال گزارے ہیں، اس کے اندر لوگ ایک ریلیشن شپ میں جانے سے پہلے 10 لوگوں کے ساتھ رشتہ رکھ چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے سے پہلے 10 لوگوں کے ساتھ جسمانی تعلق رکھ چکے ہوتے ہیں، ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں یہاں ہاسٹل میں پڑھتا تھا تو یہاں پر زیادہ تر جو لڑکے ہیں ان کا آپس میں اس ایج میں، یعنی آپ 18 19 20 22 سال کے درمیان میں جو مین ٹاپک ہوتا ہے، زیادہ تر لڑکوں کا کہ میں کس کے ساتھ سویا، اس کا کون سا حصہ خوبصورت ہے، وہ کتنی خوبصورت دکھتی ہے اور کیسا اس کا تعلق تھا۔ اور اس کے بعد جو لڑکیاں ہیں وہ ان کے بھی تعلق ہوتے ہیں، اور وہ میری دوست ہیں، مجھ سے پوچھ رہی ہیں، طنز یا مجھے کہہ رہی ہیں کہ تم کتابیں پڑھنے اور گھومنے کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہو؟ اچھا، اس کے ساتھ میں آپ کے پاس ایک بڑی اسٹرانگ ریجڈ قسم کی اوپینین ہونی چاہیے، یا تو مذہب سے ہو، فلسفے سے ہو، یا آپ کی پرسنالٹی میں سیلف کنٹرول ہو، ورنہ آپ اپنے آپ کو کیسے روکیں گے ایک دنیا کے اندر جس میں آپ کے اوپر کوئی رول لاگو نہیں ہے، کوئی آپ کو روک نہیں رہا، فیملی بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایکسپیرینس سے بہت سارے اب ینگ جنریشن ضرور گزرے گی، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور لوگ بہت زیادہ اب ٹریول کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اس میں بڑے عمر والے بھی ہیں، بچے بھی ہیں جو نئے آ رہے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو روکتے کس طرح ہیں؟ یعنی مذہب کے اندر تو بڑا ایک ریجڈ سا پوائنٹ ہے، لیکن بہت سارے لوگ مذہبی بھی نہیں ہوتے، پاکستان کے اندر نہیں ہے تو باہر آ کے تو اور بھی زیادہ مذہبی نہیں رہیں گے۔ اچھا، یہاں پر یہ میرا جملہ جو ہے اپنی دوستوں کو کہا جب میں بہت زیادہ ان کے ساتھ ہم جو پڑھتے تھے سائیکالوجی کی چیزیں اور تھیولوجی کی، اور زندگی کیسے گزاری جائے، آپ کی اوپینین کیا ہے مذہب کے بارے میں، ایتھزم کے بارے میں، تو وہاں پر جب یہ ٹاپک آیا تو میں نے جب ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہو گیا تو میں نے انہیں کہا کہ میں بہت ڈرتا ہوں اس چیز سے کہ میں اپنی زندگی کے اندر اپنے شریکے کے حیات کے ساتھ کسی کو کمپیئر کر سکوں۔ یعنی میرے لیے میرے باڈی کی میموری، میرے ٹچ کی میموری، میری انٹیمیسی کی میموری، یعنی وہ یاداشت ہے، یہ وہ فیلنگز ہیں جو میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میں اپنے شریک حیات کے ساتھ کمپیئر کر سکوں۔ یعنی میرا تعلق کسی کے ساتھ کیسا تھا، میں کسی کے ساتھ سویا تو مجھے کتنا مزہ آیا، کسی کو میں نے چوما تو کیسا تھا، یعنی یہ ایکسپیرینس میں رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یعنی اگر میں نے اپنے شریک حیات کے ساتھ اچھی زندگی گزارنی ہے تو میں اس سے یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور میں خود بھی ایسے کروں گا۔ یعنی میں ایک بڑے بیسک سے اسٹینڈرڈ سے رول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر جتنے آپ کو خیال آئے گا کہ یہ لوگ 7 8 9 یا 10 لوگوں کے ساتھ پہلے تعلق رکھتے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی سلیکشن شریک حیات کی اس بنیاد پر ہو کہ یہ سب سے خوبصورت تھا یا اس کے ساتھ سونے میں سب سے زیادہ مزہ تھا۔ یعنی ان کی بھی سلیکشن کسی کریکٹر بیس پر تھی کہ اس کے ساتھ پرسنالٹی کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، بات کیسے کرتی ہے۔ ایک انسان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے جو وہ پوری کر رہے ہیں، لیکن جب سلیکشن آتی ہے پارٹنر کی تو وہ کریکٹر بیس پہ ہوتی ہے۔ یعنی آج آپ کو کہا جائے کہ آپ خوبصورتی کی بنیاد پہ سلیکشن کریں، آپ کس کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کو مزہ ہے آپ سلیکشن کریں، تو یہ وقت کے ساتھ ڈیگریڈ کر جائے گا۔ اسی لیے جب کہا جاتا ہے کہ آپ نے سلیکشن کرنی ہے مذہبوں کے اندر بھی، تو آپ کو اصل میں سیلف کنٹرول سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جب ایک رشتے میں آئیں گے، ہر مہینے کے کچھ دن ہوں گے، ہر سال کوئی نہ کوئی ڈپریشن ہوگا، آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہوں گے، بہت سارے ایشوز ایسے ہوں گے کہ اگر آپ کی ڈیزائرز پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو رشتہ اچھا نہیں چل سکتا۔ اچھا، اب اس کے اندر مردوں کے اندر ایک خاص کمزوری رکھی گئی ہے کہ اگر اس نے کمپرومائز کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، خاص طور پر 18 سال سے 28 سال کے درمیان، اس کے لیے سب سے آسان ہوتا ہے کمپرومائز کرنا جب انٹیمیسی کی لالچ آ جائے۔ اسی وجہ سے وہ رشتے کو اپنا چلاتا رہتا ہے، اور اس کے اندر
اپنے بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے ایموشنز کو وہ ختم کرتا ہے تاکہ اس کا رشتہ چلتا رہے، اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ملتا رہے۔ اب یہاں پر عورتیں زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، مردوں کے اندر ایک خامی زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جس میں یہ اپنے آپ کے اوپر، خاص طور پہ 35 سال کے بعد، یہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر اگر اس فیز کے اندر اس کا یہ تعلق ہوتا رہتا ہے، یہ اپنی ریکوائرمنٹ کہیں نہ کہیں سے پوری کرتا رہتا ہے، اور لوگ ہیں اور لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ یہ تعلق رکھ سکتا ہے، تو اس کا جو شوق ہے کہ میں نے کسی تعلق میں رہنا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب 35 سال کی عمر ہے، جب یہ چاہتا ہے کہ میں ایموشنلی طور پہ کسی کے ساتھ رہوں، تو اب یہ اپنے آپ کو الگ انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ اسے اپنا جو سیلف آئیڈینٹی ہے وہ زیادہ پسند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں خود اکیلا زیادہ خوش ہوں، مجھے یہیں پر ٹیبل پسند ہے، یہی کلر پسند ہے، میں اپنی تبدیلی زندگی کیوں تبدیل کروں، فائنینشلی طور پہ میں اسٹیبل ہوں۔ اس کو یہ شوق ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ اپنی زندگی شیئر کروں۔ اچھا، یہ مردوں عورتوں دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ نے کسی کو رشتے میں لے کر آنا ہے تو ایک بہت بڑی وجہ انٹیمیسی ہے، لیکن زندگی چلانے کے لیے انٹیمیسی اور خوبصورتی کافی نہیں ہے۔ یعنی آج آپ کو کہہ دیں کہ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے، اس وجہ سے آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کسی کے ساتھ اگر آپ رہیں، آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ خوبصورت ہے یا نہیں۔ اسی طرح آپ کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر آپ کو کہیں کہ آپ کے بچے بہت خوبصورت ہیں، آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے بچے خوبصورت ہیں۔ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے آپ کے ساتھ جس کی وجہ سے آپ مانتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہیں۔ وہ چلے کس طرح تھے، آپ کا ہاتھ کس طرح پکڑا، آپ کو انہوں نے گلے کس طرح لگایا۔ اسی طرح آپ کی بیوی، آپ کی شریک حیات ہے، اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے جس سے رشتے گھسیٹے جاتے ہیں یا کھینچے جاتے ہیں، خوبصورتی کی بنیاد پہ نہیں کھینچے جاتے۔ اگر آپ کہیں یہ خوبصورت ہے اور وہ آپ سے بدتمیزی سے بات کرے، گالی گلوچ کرے، تو آپ کو دنیا کی سب سے بدترین اور سب سے بد کردار عورت آپ کو وہی لگے گی۔ اسی طرح مردوں کے ساتھ ہے، یہ دنیا کا سب سے مشہور ماڈل ہے، سب سے بہترین شکل ہے اس کی، اگر اس کا کریکٹر خراب ہے تو آپ کا ایک ایک دن بہت مشکل ہے اس کے ساتھ گزارنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خوبصورتی کی بنیاد پر، جسمانی تعلق کی بنیاد پر رشتے نہیں گھسیٹے جاتے۔ یہاں پر یعنی کہ کریکٹر کی پرسنالٹی ہے جس کی بنیاد پر رشتے چلتے ہیں۔ اچھا، ایک فلسفے میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں کہ جتنے بھی دینی اور دنیاوی اصول ہیں وہ مڈل کلاس پہ اپلائی ہوتے ہیں، یعنی ان کا تعلق نہ امیروں سے نہ غریبوں سے۔ یعنی کہ آج امیر کی 3 شادیاں ہیں، 4 شادیاں ہیں، کتنوں کے ساتھ سویا ہے اور اس نے عدت پوری کی ہے نہیں کی ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی لوگ ان کو جج نہیں کرتے۔ اسی طرح جو غریب ہیں ان کو بھی کوئی کچھ نہیں کہتا کہ کتنی شادیاں کی آپ کے، یہاں تک کہ کسی نے اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ شادی کی ہے، یعنی کہ جن کے ساتھ ممانعت ہے ان کے ساتھ بھی اگر شادی کر لی ہے تو سوسائٹی ان کو جج نہیں کرتی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو مڈل کلاس ہے ان سے یہاں تک پوچھا جاتا ہے شادی کب کی، کس سے کی، اس کی عمر کیا ہے، اس کی کامیابی کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا، آپ اپنی بیٹی کو کہاں بھیج رہے ہیں، کہاں ڈاکٹر بنی، یعنی جتنے بھی رولز ہیں دنیا کے بھی، کہ سیٹ بیلٹ پانی نہیں پہنی، آپ کتنی رفتار سے جا رہے تھے، اپنے بزنس کے اندر کتنا لون لیا، کتنے، یعنی تمام رول جو ہیں مڈل کلاس کے لیے ہیں۔ باقی اس سے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بچا ہی لیتے ہیں، گنجائش نکال لیتے ہیں۔ اب اس کلاس کے اندر جب آپ نے ایک رشتہ بنانا ہے اور اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، تو اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اسلام کے اندر تو اور بھی شادیوں کی اجازت ہے، تو کمپیریزن تو پھر بھی آئے گا اور یقیناً آتا ہوگا۔ میں اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، یعنی ایک جو کرائٹیریا ہے اسلام میں بھی، اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو شادیاں کریں، نہیں کر سکتے تو نہ کریں۔ میں نہیں کر سکتا، لیکن بہت سارے لوگ ایموشنلی طور پہ اتنے اسٹرانگ ہیں، انصاف کر سکتے ہیں، انہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ میں نہیں کر سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انصاف ہے یہ خالی پیسوں کا انصاف ہے، نمبروں کا حساب ہے، اور آپ نے ادویات کتنی دی ہیں، پیسے کتنے دیے ہیں، کون سے گھر میں رکھا ہے، کتنے دن گزارے۔ محبت کا انصاف نہیں ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک شخص ہے جس کی بیوی 45 سال کی ہے، اس کے بعد وہ ایک 20 سال کی بیوی لے آتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں انصاف کے ساتھ جو اتنا مزہ مجھے یہاں آ رہا ہے اتنا ہی وہاں آ رہا ہے، یعنی یہ لاجیکل نہیں ہے، ہیومن نیچر کے لاجیکل نہیں ہے۔ لیکن جو نمبروں کا حساب ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کہ اتنے پیسے اس کو دے رہا ہوں، اتنے اس کے، گھر اس کا ہے، یہ گھر اس کا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آج اگر میں ایموشنل کسی کے ساتھ، کیونکہ پہلی بیوی جس کا ایموشنلی پوری میں نے زندگی گزاری ہے، مشکل حالات میں میرے ساتھ رہی ہے، ایک اٹیچمنٹ تو ہے اس کے ساتھ، دوسرے کو میں لے کے آیا ہوں اپنی میری اور ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے، ایک مختلف تعلق ہے۔ لیکن یہ انصاف کرنا کہ میں تمام چیزوں میں اس کا ایکولی ہوں گا اپنی محبت کے لحاظ سے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اپنے بچوں میں بھی انصاف نہیں کر سکتے، اور اسی طرح اپنی بیویوں کے ساتھ بھی محبت کا انصاف نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہاں پر اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کے پاس پاسبلٹیز ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ انٹیمیسی رکھنے کا، جسمانی تعلق رکھنے کا، تو ایک مرد کے اندر ایک خامی رکھی گئی ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو اپنی زندگی میں کمپرومائز کرنا ہے
تو وہ انٹیمیسی کی وجہ سے کر سکتا ہے. اس کے لیے اگر اس کی یہ ریکوائرمنٹ فاحش مواد سے پوری ہو رہی ہیں یا کسی اور سے تعلق سے پوری ہو رہی ہیں تو وہ اپنے ریلیشن کے اندر کمپرومائز کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کیوں چلاؤں اس ریلیشن کو اگر میری یہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں باقی جگہ سے. اسی وجہ سے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد ناجائز طور پہ اس تعلق سے ممانعت رکھی گئی ہے کہ آپ نے خاص طور پہ مرد نے اگر یہ تعلق چلانا ہے، ریلیشن شپ بنانا ہے، رسپانسبلٹی لینی ہے، تبھی یہ فائدہ ملے گا، اور اسی کی بنیاد پر وہ کمپرومائز کرے گا اور رشتے کو چلائے گا. یعنی کہ یہ ماننا کہ یہ خالی ایک، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو خالی اس سے کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں ہم کتنی رات سو سکتے ہیں، فائدہ ہے نقصان ہے. یہ ہے ہی نہیں. یہ آپ اگر یہ سوچ کے شادی کر رہے ہیں کہ آپ کا جسمانی تعلق ہوگا اور آپ بہت زیادہ انٹیمیسی رکھ سکیں گے، یہ شادی کے بعد آپ خام خیالی میں ہیں. یعنی کہ بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں، بچے کب پیدا ہو رہے ہیں، ان کی رسپانسبلٹی کیا ہیں، اور خاص طور پہ آپ 30-35 سال کے ایج میں آئیں گے تو جو رسپانسبلٹیز کا جو مجبوریاں ہیں، جو آپ کی ضروریات ہیں، ان کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے، جو ایموشنل تعلق ہے آپ کی بیوی کے ساتھ، وہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے. انٹیمیسی اس کا ایک پروڈکٹ ہے جس سے آپ کا تعلق اور بہتر جو ہوتا ہے. یعنی کہ آپ بتاتے ہیں کہ میرا تعلق بہت بہتر ہے، میں اپنا ریلیشن شپ اچھا چلا رہا ہوں، لیکن وہ مین کرائیٹیریا نہیں ہے جس کی بنیاد پر ریلیشن شپ چلتے ہیں. ریلیشن شپ جو ہے بہت سارے کمپرومائزز پہ چلتے ہیں، بہت ساری ضروریات پر، اپنی باتوں کو سمجھنے پر، محبت پہ چلتے ہیں، جس کے اندر انٹیمیسی اس کا صرف ایک پروڈکٹ ہے جس سے تعلق بہتر ہوتا ہے. اچھا، اب یہاں پر آپ بہت سارے لوگوں کو اب دیکھیں گے جو یورپ آ رہے ہیں اور ایک دم سے ان کا خیال آئے گا کہ نہیں ہم تو یورپ میں ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں، آپ کا جو مین مقصد ہے اپنے کسی بھی شریک حیات کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا ہے، تو اس کے لیے جتنا بھی مواد ہے، سوشل میڈیا ہے، اور آپ جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو آپ کے پارٹنر کے ساتھ کمپیریزن دیتی ہیں، وہ آپ کی زندگی کو خراب کریں گی. یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پورے دن سوشل میڈیا کے اندر خوبصورت ترین لوگ دیکھیں جو ایک آئیڈلی طور پہ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ گھر میں آ کے سوچیں کہ میری بیوی میں، میرے شوہر میں یہ خامیاں کیوں ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو دنیا کی ایک پریکٹیکل لائف ہے بہت مختلف ہے جو ایک آئیڈیل لائف دکھائی جاتی ہے. ریلیشن شپ میں خاص طور پہ تعلق میں بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی محبتیں ہیں جس کے اندر ہم فائدے کے بغیر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد رشتے چل رہے ہوتے ہیں. تو ممانعت اسی لیے کیونکہ یہ ضروری فیکٹر ہے آپ کا ریلیشن شپ چلانے کے لیے. اچھا، اب اس میں بہت سارے جو نان ریلیجس لوگ ہیں، ایتھسٹ ہیں، ان کے مطابق اس کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی. تو جتنے لوگ بھی اس کے بغیر زندگی چلاتے ہیں کہ میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ رشتہ رکھوں گا، تعلق رکھوں گا، جو سب سے بیسٹ لگے گا اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا، تو ان کی زندگی کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ شخص ساری زندگی ان کے ساتھ رہے. ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں آپ کی ایج کے لحاظ سے. یعنی کہ ایک وقت ہے اس میں آپ کی جسمانی ریکوائرمنٹ ہے، ایموشنل ریکوائرمنٹ ہے، ذہن کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے، آپ بہت ساری ایسی ریکوائرمنٹ ہیں آپ کے ہارمونس کے لحاظ سے، ایج کے لحاظ سے تبدیل ہو رہی ہیں. آپ کو کوئی شخص ملا جو جسمانی طور پہ آپ کو بہت مطمئن کرتا ہے، اگلے فیز میں آپ کو ایسا شخص چاہیے جو ایموشنلی طور پہ آپ کو کرتا ہو مطمئن. اور یہاں پر بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں اپنے پارٹنر کو. لیکن یہاں پر بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جو کریکٹر ہے کسی کی پرسنالٹی کا، وہ آپ کو لمبے عرصے تک ساتھ رکھ سکتا ہے. جسمانی خوبصورتی ہے، تعلق ہے، اس کی بنیاد پر ایک وقتی طور پہ آپ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. اور اس کے اندر کتنا وقت لگانا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ جو 18 سے لے کے 28 سال ہیں، 30 سال ہیں، یہ بہت اچھی عمر ہے جس کے اندر آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اکیلا پن پسند آنے لگ جائے گا. اس کے بعد بہت مشکل ہے کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنا، یہاں تک کہ اتنا اچھا آپ کا سیلف کنٹرول ہوگا کہ آپ انٹیمیسی بھی نہیں چاہیں گے، جب چاہے گا دل کریں گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ 18 سے 28 کے درمیان، 30 کے درمیان میں کوئی پارٹنر سلیکٹ کر لیں جس کا اچھا تعلق ہو. کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ انٹیمیسی تو نہیں، لیکن اگر میں کسی شخص کو جانتا ہی نہیں، اس کی پرسنالٹی ہی نہیں جانتا، تو میں کیسے اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا. کسی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں. بہت شکریہ.